ضروری نہیں کہ جو بندہ مسجد میں آ کر کے اچھا ہو وہ مارکیٹ میں بھی اچھا ہو، ضروری نہیں کہ جو مصلی پہ اچھا ہو وہ باہر اپنے محلے میں بھی اچھا ہو۔ جمعہ کے دن دیکھو ماشاءاللہ ہم لوگ آئے ہیں نہا دھو کر کے، صاف ستھرا چہرہ، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اب ایسا ہم سے زیادہ شریف کون ہے بھائی؟ مسجد میں ہے تو کون گالی بکے گا، مسجد میں ہے تو کون دو نمبری کرے گا؟ لیکن اگر ہماری حقیقت دیکھنی تو گیٹ کے باہر چلو۔ بہت سارے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ابھی مسجد میں ابھی تو رک جاؤ، اب بہروا چلو تب بتائی تھے۔ یہاں یہ واقعہ بتانا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں حضرت ابوبکر کا ایمان بتا رہا ہوں، میں آپ کو آج حضرت ابوبکر کا کردار بتانے چلا ہوں۔ یہ واقعہ سنا کر کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کی جو شناخت تھی، ان کی جو پہچان تھی، ان کا دنیا کے سامنے جو کردار تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو، یعنی کہ آج 20 تاریخ ہے، کل 21 اور پرسوں کا جو دن ہوگا، اتوار کا دن، یہ دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، یار غار و مزار مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی عظمتوں کے حامل ہیں۔ اللہ نے بڑی شانیں اور شوکتیں عطا کی ہیں۔ تمام نبیوں کے بعد سارے جہان کی سب سے افضل ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا یہ دن ہے، اتوار کا دن، جو 22 جمادی الثانی کو پڑے گا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اتوار والے دن ہو سکے تو ان کے ایصال ثواب کی محفل منعقد کریں، گھروں میں کچھ کھان پکوان کی چیزیں اس کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، نیکیاں کریں، اچھائیاں کریں، اور اس کا ثواب امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو ایصال کریں۔ آج میں اسی مہان اور گریٹ ہستی کی بات کرنے چلا ہوں، میں اسی ذات کی بات کرنے چلا ہوں کہ جنہوں نے اس دنیا میں آ کر کے اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر کے اور بارگاہ مصطفیٰ سے تربیت حاصل کر کے دنیا کے سامنے اپنی وہ شناخت بنائی، اپنی وہ پہچان بنائی کہ آج ان کے تذکرے سن کے، ان کی زندگی کو پڑھ کر کے اور ان کی سیرت کو بیان کر کے نہ جانے کتنے دکھی دلوں کو قرار مل جایا کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو جینے کا سلیقہ نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ یقیناً یہ ہستیاں بڑی کمال کی ہستیاں تھیں اور بڑی عظمت والی ہستیاں تھیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی جو شناخت دنیا کے سامنے قائم کی، اپنی جو پہچان بنائی، وہ کئی ایک خوبیاں تھیں ان کے اندر، بہت ساری خصوصیات تھیں. ان میں سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی ان کی خصوصیت جو تھی وہ یہ کہ وہ ہمیشہ سچائی کو قبول کرتے تھے اور ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کرتے تھے. سچ کو مانتے تھے اور سچ کے راستے پہ چلتے تھے. سچ کے معاملے میں، سچ کو قبول کرنے، حق کو ایکسیپٹ کرنے کے معاملے میں وہ کبھی بھی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور یہ میرے خیال سے سننے میں تو بہت معمولی چیز لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے بہت بڑی چیز. چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی اگر دیکھیں تو وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور بڑے بڑے لوگوں کے بیچ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا. آج ہوتا کیا ہے کہ انسان دو چار کتاب پڑھ لے، اور خاص طور پہ اگر وہ دنیاوی ڈگریاں حاصل کر لے چھوٹی موٹی، وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تھوڑا سا اس کے پاس علم آ جائے، تو وہ دین کے معاملے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے. عام طور پہ ہم نے دیکھا گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دینی محفلوں میں بیٹھنا، دینی مجالس میں شرکت کرنا، جمعہ کے دن اگلی صف میں آ کر کے امام کے بغل میں بیٹھنا اور دینی باتوں پہ مچل مچل کر کے واہ واہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، داد دینا اور دینی امور کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ شاید میرے شان کے خلاف ہے. اس لیے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ محافلوں میں، مجلسوں میں، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ محفلوں میں بھی وہ چیز نہیں رہی، لیکن جہاں کہیں تھوڑی بہت محفلوں میں وہ رنگ، وہ قیمتی باتیں ہوتی بھی ہیں، تو وہاں بھی جو دنیاوی ڈگری ہولڈر حضرات ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. محفلوں میں بیٹھنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، کہ وہ بہت بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے بیچ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن جب بات آ رہی ہے دین کی، اور جب بات آتی ہے حق کو قبول کرنے کی، سچائی کو ایکسیپٹ کرنے کی، تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کوئی نہیں تھا اور کوئی آپ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، تب اس وقت سب سے پہلے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا اس ہستی کا نام ابوبکر صدیق ہے. اور جنہوں نے اس تنہائی کے عالم میں، غربت کے عالم میں مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ دیا، وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حق کے معاملے میں کبھی بھی انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور میں محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ مکے والے کیا کہیں گے، یہ ہمارے جو بزنس پارٹنرز ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، کاروباری ساتھی ہیں، مارکیٹ میں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ لوگ ہمارا کہیں ساتھ نہ چھوڑ دیں، کہیں یہ ہمارا بائیکاٹ نہ کر دیں. ان سب کی پرواہ کیے بغیر جب بات آ گئی حق کی اور سچ کی، تو سب سے پہلے جنہوں نے اٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ دیکھیے نا کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور حضور نے آ کر کے معراج سے لوٹ کر کے جب لوگوں کو بتایا کہ آج کی رات اللہ نے مجھے معراج عطا کی، اور آج کی رات اللہ رب العزت نے مجھے سیر کرائی ہے، لامکاں کی سیر کرائی ہے، میں نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، اور میں نے جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات بھی دیکھے ہیں، میں نے اپنے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے، اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، اللہ سے بات چیت بھی کی ہے، اور میں ایک لمحے میں گیا، ابھی بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اللہ نے مجھے یہ سارا کرشمہ دکھا دیا. اب یہ بات جب عرب کے لوگوں نے سنی، مکہ کے لوگوں نے سنی، تو وہ تعجب کرنے لگ گئے. انہی میں ابو جہل بھی تھا، وہ تو مذاق اڑانے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر کوئی لامکان کی سیر کرائے، ساتوں آسمان کی سیر کرائے، جنت بھی دیکھ لے، جہنم بھی
رکھ لے اور اتنا جلدی واپس بھی آ جائے کہ اس کا بستر بھی ٹھنڈا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل کے پیٹ میں درد پیدا ہوا اور وہ جا کر کے لوگوں کو اس کے خلاف ورغلانے لگا، اور وہ چلتے چلتے لوگوں کو ورغلاتے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی پہنچ گیا اور جا کر کے کہا کہ ابوبکر یہ بتاؤ، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر کوئی بندہ 7 آسمان کی سیر کرائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر بندہ جنت اور جہنم بھی دیکھ کر کے واپس آ جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر بندہ لامکاں پہ جائے، اللہ کا دیدار کرے، بات چیت کرے اور 1 سیکنڈ کے اندر واپس آ جائے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی، یہ کیسے ممکن ہے 1 سیکنڈ میں؟ تو ابو جہل نے پلٹ کے کہا یہ بات تمہارے صاحب محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فوراً حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر یہ بات میرے نبی فرما رہے ہیں تو میں ابوبکر تصدیق کرتا ہوں، میں آنکھ بند کر کے قبول کرتا ہوں۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات بالکل سچی ہے، 100% پکی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ مصطفیٰ کریم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر حضور یہ بات کہہ رہے ہیں تو پکی بات ہے۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اللہ کا دین رکھا اور میں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے مجھ سے دلیل مانگی، اس نے مجھ سے ثبوت مانگا۔ ایک واحد میرا ابو بکر ہے کہ میں نے اس کے سامنے جب بھی اسلام کی دعوت پیش کی ہے، اس نے نہ مجھ سے دلیل مانگی، نہ ثبوت مانگا، نہ معجزہ طلب کیا، بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے جس نے اللہ کا دین قبول کیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی پہچان کہ انہوں نے ہمیشہ سچائیوں کو قبول کیا ہے، حق کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور حق کو ایکسیپٹ کرنے میں کسی سے کوئی شرم، کسی سے کوئی لحاظ اور دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اور پھر جو دنیاوی معاملات ہیں، مثلا وہ بزنس مین تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بہت بڑا کپڑوں کا دھندا تھا ان کا، لیکن تجارت کے معاملے میں انہوں نے اپنا وہ کردار پیش کیا ہے دنیا کے سامنے، اور اس طرح سچائی کو اختیار کیا ہے کہ دنیا ان کی صرف اس تجارت کے طریقوں کو دیکھ کر کے، ان کے بزنس کا جو انداز تھا اس انداز کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے سیٹھ تھے، بہت بڑے امیر تھے، یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے کردار کو دیکھا اور حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر یہ مسلمان ہوئے۔ آپ دیکھیے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر کہا کہ اللہ کے دین کو کچھ مدد کی ضرورت ہے، کچھ چندہ دو تم لوگ، کچھ اللہ کی راہ میں خرچہ کرو۔ تو اب سارے صحابہ کرام وہ جن کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر کے آئے، حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے لگے اپنا اپنا مال۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، روپے پیسے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے چندے کا مطالبہ کر لیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا چندہ دے اور حضور مال کا مطالبہ کریں اور ابو بکر اس میں پیش نہ ہو؟ اب مال کا مطالبہ کیا لیکن آپ کے پاس مال ہے نہیں، تو یہ فوراً اپنے گھر گئے اور کپڑا بچھایا، اور گھر کی جو چیزیں تھیں، مثلا گلہ ہے، اناج ہے، حتیٰ کہ جو گھر میں توا تھا، چولہا تھا، جھاڑو تھا، چپل تھا، اور آپ کے پہننے کے جو کپڑے تھے، وہ سارے گھر کی چیزیں، کپڑا لتا، جوتا، چپل، جو کچھ بھی تھا گھر میں، جھاڑو پوچھا، سب ایک گٹھرے میں باندھ کر کے، حتیٰ کہ آپ کے جسم اقدس پہ جو کپڑا تھا وہ کپڑا بھی آپ نے اتار دیا اور خود بوریا پہن لیا، ٹاٹ پہن لیا اور کپڑا اتار کر کے گٹھرے میں باندھا اور لا کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب یہ بہت لمبا واقعہ ہے،
اب یہاں پر حضور جب سارے لوگ لے کر کے آئے تو سب سے پوچھا کیا لائے ہو، لیکن جب حضرت ابو بکر اپنا گٹھرا باندھ کر کے لائے تو حضور نے نہیں پوچھا کیا لائے ہو، آپ نے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑ کر کے آئے ہو. چونکہ حضور کو پتا تھا میرا ابو بکر ہے، یہ میرے ایک حکم پر نہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. میں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو تو پتہ نہیں یہ گھر کا سارا ساز و سامان بٹور کر کے لے آیا ہو. حضور نے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑ کر کے آئے ہو، اب سیدھا سا جواب تھا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوں، سب لے آیا ہوں. لیکن حضرت ابو بکر فنا فی رسول تھے. حضور نے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑ کر کے آئے ہو، تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سب بٹور لایا ہوں کچھ نہیں چھوڑا ہوں. ہم اور آپ ہوتے تو سیدھا جواب یہی ہے کہ بھائی کیا گھر پہ چھوڑ گیا، یا رسول اللہ کچھ نہیں چھوڑا ہوں سارا سامان باندھ لایا ہوں. لیکن جب حضور نے جب حضرت ابو بکر سے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑ کر کے آئے ہو، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ نہیں چھوڑا ہوں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں کوئی کنگال نہیں ہوں، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، ایسا نہیں کہ میں نے گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا، گھر کا سارا سامان باندھ لایا ہوں. تو گھر پہ کیا چھوٹا، کہا گھر پہ اللہ کو چھوڑ آیا ہوں، دوسرا محمد مصطفیٰ کو چھوڑ آیا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو اپنے اللہ کے سہارے چھوڑ آیا ہوں. اور خدا کی قسم وہ دنیا کا سب سے بڑا دھنی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے جس کے گھر میں رب رسول کا ڈیرا ہوتا ہے. آج دنیا کے پاس بہت ساری دولتیں ہیں، خزانے ہیں، روپے پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، لیکن رب رسول کا ڈیرا نہیں ہے. اس لیے گھر میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، نحوستیں ہیں، آسیب ہے، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، چونکہ رب رسول نہیں ہے. لیکن جس کے گھر میں رب رسول کا ڈیرا ہوتا ہے، اگرچہ گھر میں کچھ نہ ہو لیکن اس گھر میں سکون ہوتا ہے، اس گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں راحت ہوتی ہے. راحت. کہا گھر پہ کیا چھوڑا، کہا یا رسول اللہ گھر پہ اللہ رسول کو چھوڑ آیا ہوں. یہاں یہ واقعہ بتانا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں حضرت ابو بکر کا ایمان بتا رہا ہوں، میں آپ کو آج حضرت ابو بکر کا کردار بتانے چلا ہوں. یہ واقعہ سنا کر کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کی جو شناخت تھی، ان کی جو پہچان تھی، ان کا دنیا کے سامنے جو کردار تھا، آپ نے سب کچھ سارا ساز و سامان لا کر کے باندھ کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا. ایک وقت کے لیے ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یار جب گھر کا سارا سامان ایک ایک دانہ چن کر کے لا کر کے حضور کے قدموں میں پیش کر دیا تو بیوی بچے کھائیں گے کیا، بیوی بچے پہنیں گے کیا، وہ زندگی کیسے گزاریں گے، ہر کوئی یہ سوچے گا بھائی. اور اسی لیے ہمیں آپ کو حکم بھی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جب تم سے کچھ طلب کیا جائے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی جائے، تو ایسا مت کرو کہ ساری دولت لٹا دو اور پھر دنیا کے سامنے جاؤ بھیک مانگو. یہ اسلام میں بہت بدترین خصلت مانی گئی ہے کہ انسان خود محتاج بن جائے، فقیر بن جائے اور دوسروں کے سامنے ذلیل ہو، ہاتھ پھیلائے اور بھیک مانگے. اس لیے ایک صحابی رسول نے اپنے وصال کے وقت اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں، پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آدھا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. کہا نہیں آدھا بھی مت دو. کہا یا رسول اللہ میں تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں تہائی بھی مت دو، پہلے اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو بھرپور ان کا خرچہ، ان کے گزارے بھر کا سارا مال ان کو دے دو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنا مال اپنے ثواب کے لیے، اپنے اجر کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چلے جاؤ اور تمہارے بعد تمہاری اولاد تمہیں گالیاں دیتی رہے اور وہ دنیا کے سامنے بے سہارا ہو جائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بھیک مانگے. ایسا مت کرو. سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، پہلے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ نکالو، جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کی بات آئی تو انہوں نے پورا گھر کا سارا سامان باندھا اور لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں قربان کر دیا. سوال ہوتا ہے کہ سارا مال انہوں نے دے دیا تو بیوی بچوں کا گزارا کیسے ہوگا، اور پھر انہوں نے اپنے گھر بار کا کیوں نہیں سوچا؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں دنیا کے سامنے اپنی وہ پہچان بنائی تھی
اور دنیا کے سامنے وہ کردار پیش کیا تھا. ان کو اپنے کردار پہ یقین تھا, اپنے رویوں پہ بھروسہ تھا اور اپنی شناخت پہ بھروسہ تھا کہ میں نے آج دوپہر میں مثلاً سارا گھر کا ساز و سامان اٹھا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے, اور شام کو اگر میرے بچوں کو کھانے کی پینے کی ضرورت پڑی, ابو بکر بھرے بازار میں کہیں بھی کھڑا ہو جائے گا اور بول دے گا کسی سے کہ مجھے آج کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, تو چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو, چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو, چاہے کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو, ابو بکر نے دنیا کے سامنے وہ کردار پیش کیا ہے. اگر ایک آواز ابو بکر نے لگا دی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے کچھ سامان کی ضرورت ہے, دنیا کا کوئی بھی انسان ابو بکر کی زبان کا انکار نہیں کرے گا. جو بھی ضرورت ابو بکر بولے گا وہ ہر کوئی اس کی ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوگا. یہ حضرت ابو بکر کا کردار ہے, یہ ان کی پہچان ہے, اور یہ دنیا کے سامنے ان کی آئیڈینٹی ہے. میرے بھائی, کردار بنانے کی ضرورت ہے. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل سے ہمیں آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر کے زندگی کے کچھ اصول بناؤ. یہ نہیں کہ بس من میں جو آیا وہ کرنے لگ گئے, جہاں اپنا فائدہ دیکھا ادھر لپک گئے. نہ میرے بھائی, آپ کی زندگی کا ایک اصول ہونا چاہیے کہ مثلاً ہمیشہ ہمیں سچ بولنا ہے اور سچ کو قبول کرنا ہے اور سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے. اب اس میں چاہے ہمارا نقصان ہو یا نفع ہو, دنیا ہمیں کچھ بھی کہے لیکن ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا ہے, اور دنیا کے سامنے وہ صاف ستھرا کلیئر معاملہ پیش کرنا ہے. وقت زیادہ ہو گیا, میں جلدی ایک بات بتا دوں آپ کو. ہوا کیا, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ کی عدالت میں ایک بندے کے خلاف مقدمہ آیا. اب وہ جو اس کے خلاف مقدمہ تھا اس کو جب سامنے لایا گیا تو آپ نے عدالت میں بیٹھے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس بندے کی کوئی ضمانت لے گا یہاں پر؟ تو ایک صاحب اٹھے, انہوں نے کہا اے امیر المومنین, میں ضمانت لیتا ہوں, یہ انسان جس کے خلاف مقدمہ کیا گیا ہے یہ انسان بڑا نیک انسان ہے. تو کہا اچھا, تمہیں اس کی نیکی کا کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بندہ بڑا روزہ نماز کا پابند ہے, مسجدوں میں پابندی کے ساتھ آتا ہے اور اچھا عبادت گزار بندہ ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کمال کا جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ کسی کی نمازوں اور عبادتوں کو دیکھ کر کے اس کی اچھائی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ضروری نہیں کہ جو بندہ مسجد میں آ کر کے اچھا ہو وہ مارکیٹ میں بھی اچھا ہو. ضروری نہیں کہ جو مصلے پہ اچھا ہو وہ باہر اپنے محلے میں بھی اچھا ہو. ضروری نہیں کہ جو بندہ داڑھی ٹوپی والا ہو وہ بڑا فرشتہ ہو. آپ اس کی نمازیں, روزے اور عبادتیں دیکھ کر کے اس کی اچھائی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. سوال ہوا تو پھر اچھائی کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ بتاؤ تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر جب تک تم اس کے پڑوس میں نہ رہ لو اور اس کے جینے مرنے کا طریقہ نہ دیکھ لو, اس کے صبح شام کے معاملات کو نہ بھانپ لو, جب تک اس کی اچھائی کا فیصلہ مت کرو. دوسرا آپ نے فرمایا کبھی تم نے اس سے لین دین کیا ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کی نمازیں اچھی تو انسان اچھا ہے؟ بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جب لین دین کا معاملہ آتا ہے, خرید و فروخت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بڑی ڈنڈی مارتے ہیں, بڑی چیٹنگ بازی کرتے ہیں, بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے بھی 2 نمبری کرتے ہیں. تو آپ جب تک لین دین نہ کر لو, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ قرضہ لے لیتے ہیں, تب تک قرضہ لینا ہوتا ہے, بڑے اچھے معاملات, صاف ستھرے معاملات, آپ کو رحم آ گیا, آپ نے قرضہ دے دیا, لیکن اگر آپ نے اپنے قرضے کا مطالبہ کر لیا تو سمجھ لے دشمنی پکی ہے. لو آپ کو بھروسہ نہیں ہے, بھئی آپ کی ضرورت پہ ہم نے آپ کو قرضہ دے دیا, اب میری ضرورت ہے واپس کر دو, تو وہ وہاں پر لفڑا ہو جائے گا, وہاں پہ دنگا ہو جائے گا اور وہیں پہ دشمنی پڑ جائے گی. تو معاملہ صاف ستھرا نہیں ہے, لین دین معاملہ اچھا نہیں ہے. تو ضروری نہیں کہ جو مصلے پہ اچھا ہو وہ حقیقت اصلی زندگی میں بھی اچھا ہو.
کہا جب تک لین دین نہ کر لو جب تک کسی کی اچھائی کا فیصلہ مت کرو۔ آپ نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ نہ آپ پڑوس میں رہے ہو نہ آپ نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہے تو کم سے کم اس کے ساتھ سفر کیا ہے آپ نے؟ اس بندے نے کہا نہیں سفر بھی نہیں کیا۔ کہا پھر آپ اس کی اچھائی کا فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے سفر میں رہ کر کے گھنٹہ 4 گھنٹہ اس کے ساتھ گزار نہ لو اور اس کے ایک ایک معاملے کو، اخلاق کو، رویوں کو، برتاؤ کو دیکھ نہ لو اور اس کو اچھے سے بھانپ نہ لو جب تک اس کی اچھائی کا فیصلہ مت کرو۔ کیونکہ جمعہ کے دن دیکھو ماشاءاللہ ہم لوگ آئے ہیں نہا دھو کر کے صاف ستھرا چہرہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اب ایسا ہم سے زیادہ شریف کون ہے بھائی؟ مسجد میں ہے تو کون گالی بکے گا، مسجد میں ہے تو کون 2 نمبری کرے گا؟ لیکن اگر ہماری حقیقت دیکھنی تو گیٹ کے باہر چلو۔ بہت سارے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ابھی مسجد میں ابھی تو رک جاؤ، اب بہروا چلو تب بتائی تھے۔ تو وہ ہے انسان کی اصلی حقیقت، وہ ہے انسان کا اصل روپ۔ مسجد میں تو ہر کوئی شریف رہتا ہے، مصلی پہ ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے۔ انسان کی حقیقت دیکھنی ہے، اس کی اچھائیاں دیکھنی ہے تو اس کے صبح شام کے معاملات دیکھو، اس کی باہر کی زندگی میں، اس کے بازار کے، اس کے خرید و فروخت کے، اس کے لین دین کے معاملے کو دیکھو۔ اگر وہ اپنے ان تمام معاملات میں صاف ستھرا ہے تو سمجھ جاؤ وہ انسان بڑا صاف ستھرا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا جب تک یہ 3 چیزیں نہ دیکھ لو کسی انسان کے بارے میں اس کی اچھائی کا فیصلہ مت کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان یہ تھی کہ جتنے اچھے وہ مصلی پہ ہوا کرتے تھے اتنے اچھے وہ مارکیٹ میں بھی ہوا کرتے تھے، جتنے اچھے وہ حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے اتنے اچھے آپ اپنے گھر والوں، اپنے خاندان، رشتہ دار، محلے اور پڑوس میں بھی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری اصل آئیڈنٹی ہے اور یہ ہماری اصل پہچان ہے اور اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ ہمیں مسجد میں آ کر کے شریف بننے کے بجائے اپنے گاؤں گھر محلے میں شریف بننا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور ہمارے بولنے میں جو خطائیں ہوں، لغزشیں ہوں، اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔